الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسب سابق امید ہے آپ کا دن یہ اچھا گزرا ہوگا اور آنے والے دن بھی اللہ پاک یوں ہی ہمارے اچھے ہی گزاریں، اور وہ قادر مطلق ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. دروشی پڑھتے ہوئے میں نے بسا اوقات سنا ہے، قدرتی مجھے یاد آ گیا کہ ہم دو جگہ غلطیاں کر جاتے ہیں. اللہم صلی علی محمد ولا آل محمد پڑھتے ہیں، ولا آل محمد پڑھتے ہیں، تو اس کا معنی ہے کہ میں تو نہیں بھیجتا درود. اس کا معنی کیا ہے؟ میں درود نہیں بھیجتا. اور لفظ کیا تھا؟ وعلی، عین کے ساتھ ہے، وعلی آل محمد. اور آگے بھی ہے، وہاں آگے بھی اعلیٰ ہے، ولا نہیں ہے. یہ اکثر غلطی ہم کر جاتے ہیں. درود شریف پڑھتے ہوئے پڑھنے کی بجائے ہم انکار کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہتا ہوں یہ لفظ بڑے قیمتی ہیں، کسی استاد سے سیکھ لو. اگر نہیں آتے ہیں تو سبحان اللہ، لوگوں کو سکھاؤ، اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ ولا آلے نہیں ہے، یہ وعلی آلے ہے. یہ بہت ضروری چیز ہے، اس پر ضرور توجہ دینا. میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، اس مرتبہ جو میں نے قرآن کریم شروع کیا ہے، تو جو قرآن کریم میں مشہور واقعات ہیں، پہلے مرحلے میں پورا رمضان ہم نے کردار کی بات کی ہے، مسلمان کیسا ہونا چاہیے. اب ان آیات کریمہ جو آپ پڑھا کروں گا، اس میں کوئی نہ کوئی ایک خوبصورت واقعہ ہوگا جس کے ضمن میں اللہ پاک نے وہ آیات اتاری ہوں گی تاکہ ہمیں علم تو ہو کہ یہ واقعہ کب، کیوں اور کیسے پیش آیا. مثلا آج کا جو واقعہ ہے یہ تبدیلی قبلہ کا ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. یہ مکے والے تو آزمائے جا چکے تھے، ہجرت کر کے آ گئے، گھر بار چھوڑ دیا. جو بیویاں مسلمان نہیں ہوئیں بیویاں چھوڑ دیں، وہ تو اپنی ٹیسٹ دے کے آئے تھے. اب یہ جو مدینے والے تھے ان کا ٹیسٹ ابھی باقی تھا. یہ اللہ دیکھو کس پیار سے ٹیسٹ لیتا ہے، سبحان اللہ. مدینے والوں کا ٹیسٹ، مکے والے دے آئے تھے، وہ تو سب کو چھوڑ کے آ گئے، مسافر ہو گئے. اب مدینے والوں کا ٹیسٹ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے
تو نماز جب پڑھتے تھے تو ان کا رخ سمت، اب کہتے ہیں منہ طرف کعبہ شریف کے ہم کہتے ہیں، تو اس وقت تھا منہ طرف قبلہ بیت المقدس کے، یہ کہتے تھے، اور وہ بالکل اپوزٹ ہے، اگر وہ جنوب میں ہے تو مکہ شمال میں ہے، یعنی بالکل اپوزٹ تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف، اچھا بعض لوگ بیت المقدس بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہوتا، ایک ہی چیز ہے، منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہودی بڑے خوش تھے، ماشاء اللہ سبحان اللہ، بغل میں جاتے تھے، دیکھو یہ نبی ہے، ہم سے اختلاف کرتا ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ کعبہ ہمارا ہی استعمال کرتا ہے، اس کی سمت ہماری ہے۔ یہودی خوش تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات، اور یہ لگ بھگ 17 ماہ یہ کام جاری رہا۔ سرکار دو عالم بسا اوقات اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، اللہ تیرے پاک اور نیک بندے اور میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ گھر بنایا تھا کعبہ، جس کے بارے میں تیرا اپنا ارشاد ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، دنیا میں سب سے پہلا گھر جو بنا ہے وہ یہ مکہ شریف کا تھا۔ یا اللہ تو میرا قبلہ بھی مکہ کر دے۔ اور بسا اوقات نماز کے اندر بھی سرکار دو عالم سر اٹھا کے آنکھیں آسمان کی طرف، اچھا نبی کا دیکھنا ہمارا دیکھنا الگ الگ ہے، وہ تو فرماتے تھے سرکار صحابہ سے، صحابہ پیچھے میرے سیدھے کھڑے ہوا کرو، چونکہ پتہ ہے اللہ پاک نے مجھے ایسی آنکھیں دی ہیں جیسے یہ آگے دیکھتی ہیں ویسے پیچھے بھی دیکھتی ہیں۔ ہے کسی کے پاس یہ طاقت؟ نہیں۔ لن ترانی الگ بات ہے، ہم کرتے رہتے ہیں، عالم لوگ ہیں جی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، مفتی لوگ ہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم ان باتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سرکار لیٹتے تھے، بسا اوقات آنکھ بند ہوتی، صحابہ پوچھتے سو رہے تھے؟ سرکار فرماتے نہیں، جاگ رہا تھا۔ اس لیے اگر میری آنکھیں بند بھی ہوں تو اندر کا نبی جاگ رہا ہوتا ہے، میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے، میرا رابطہ ہے اپنے مالک کے ساتھ۔ ہم تو لیٹ جائیں، آنکھ بند ہو جائے، جھٹکا لگ جائے، وضو ٹوٹ جاتا ہے ہمارا۔ تو سرکار تو مستثنا تھے ان باتوں سے۔ کتنی زبردست بات ہے یہ، کون سمجھے گا اس کو؟ یہ کوئی سمجھانے والا ہی سمجھائے گا۔ اگر کوئی بدبخت بیٹھا ہو تو پہلا کام یہ کرے گا کہ وہ نبی کریم کی محبت آپ کے دل سے نکالے گا۔ اور یہ اقبال نے کہا تھا، روتا رہا بیچارہ وہ ساری زندگی، اور لوگو دنیا والے ایک بات چاہتے ہیں تم سے کہ روح محمد کو تمہارے اندر سے نکال دیں، اور یاد رکھنا جیسے روح محمد تم سے نکل گئی تم مٹ جاؤ گے، تمہارا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ کتنی سچی بات ہے یہ، کاش یہ سارے سوچتے۔ قرآن کریم نے آج اسی سبق کو دہرایا ہے، دہراؤں گا میں آپ کو۔ تو ایک دن سرکار، ایک صحابی تھے حضرت بشر بن برا، یہ بنو سلمہ میں رہتے تھے، ان کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ سرکار نے سوچا کہ چلو آج اس خاتون کی عیادت کر کے آتے ہیں، تو محلہ بنی سلمہ میں سرکار دو عالم تشریف لے گئے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، تو وہاں جو مسجد تھی اس مسجد میں سرکار نے ظہر کی نماز پڑھانی شروع کی۔ 2 رکعت پڑھ چکے تھے، بار بار آسمان کی طرف سر اٹھا لیتے تھے، بار بار اٹھاتا۔ ہم تو ہوتے تو ہماری تو نماز ٹوٹ جاتی، لیکن اللہ نے نماز نہیں توڑی، بلکہ جو وہ مانگ رہے تھے وہ عطا کر دیا۔ حکم ہوا، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو تو چاہتا ہے نا، جو تو چاہتا ہے تو ادھر منہ کر کے نماز شروع کر دے۔ اب مدینے والوں کا امتحان شروع ہو گیا۔
میں پہلے جو بات کر رہا تھا کہ ٹیسٹ تھا یہ مدینے والوں کا، اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، ساری باتیں پڑھوں گا، آیات پڑھوں گا آپ کو. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب میں ترجمہ پڑھوں گا تو آپ کو بات پیچھے سے یاد ہو کہ میں نے کیا بات کی تھی، اس لیے یہ آپ کو سناتا ہوں. یہ ترجمہ سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. سرکار چہرہ اٹھا رہے تھے، حکم ہوا کہ محبوب کیا چاہتا ہے تو؟ جدھر تیری مرضی ہے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لے. اسی طرح درویش نے کہا تھا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جدھر تیری مرضی ہے ہم وہی قبلہ کر دیں گے. تو سرکار 2 رکعت کے بعد گھوم گئے. جنوب کی طرف منہ تھا، شمال کی طرف منہ کر لیا. آج بھی وہ مسجد موجود ہے. میرے زمانے میں جب ہم نے حج کیا تھا تو دونوں قبلے موجود تھے. ہمارے کئی دیوانے لوگ وہاں جا کے نفل شروع کر دیتے تھے. تو ایک سے میں نے پوچھا کہ بھائی تو ادھر منہ کر کے نماز کیوں پڑھ رہا ہے؟ کہنے لگا یار 17 مہینے نبی نے نماز پڑھی ہے نا، چلو ہم بھی اس کی سنت کر لیتے ہیں. تو وہ خیر سعودیہ والوں نے محسوس کیا کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، تو انہوں نے اٹھا کر کے بند کر دیا، اور اٹھا کر کے اوپر کبھی دیکھے نا دروازے کے اوپر تو محراب کا ایک نشان بنا ہوا ہے مسجد قبلتین میں، تو انہوں نے اٹھا کے اوپر لگا دیا تاکہ لوگ غلطی، اور وہاں دروازہ رکھ دیا تاکہ غلطی سے بھی لوگ یہاں پر ادھر منہ کر کے نماز نہ پڑھیں. کعبہ بدل گیا. اب وہ جو لوگ تھے، وہ جو لوگ پیچھے کھڑے تھے، اب جیسے سرکار ایسے گھومتے گئے، جنوب سے ایسے گھومتے آئے، شمال کی طرف منہ کر لیا، صحابہ پیچھے سے گھومتے چلے گئے اور کئی کھڑے ہو گئے. اور وہ کون تھے؟ منافقین جو مدینے میں نئی نسل پیدا ہوئی تھی. منافقین کھڑے ہو گئے، سرکار گھوم کے آ گئے. 2-4 اکا دکا تھے کھڑے، باقی سب نے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا کہ محبوب تم نے رخ کیوں پھیرا ہے؟ کہا جدھر مرضی یار کی ہماری بھی ادھر ہی ہے. یہ وہ لوگ تھے. گھوم گئے، نماز ہو گئی. حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد محلہ بنی حارثہ میں گئے. امام صاحب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تھے اور بیت المقدس کی طرف منہ تھا. تو عباد نے زور سے کہا، لوگو اللہ کے نبی نے قبلہ بدل دیا ہے، اب نماز کعبہ کی طرف، مکہ معظمہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. عباد بن بشر کہتے ہیں، پیدا کرنے والی کی قسم ہے میری آواز پہ لوگوں نے یوں لبیک کہا کہ امام سمیت ساری نماز گھوم گئی، اور کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جس نے انکار کیا ہو. اس کو کہتے ہیں امت، اس کو کہتے ہیں سرکار کا امتی. ہمارے جیسے نہیں تھے، ہاں یہ ایسا تھا تو ویسا تھا، ویسا تھا تو ایسا تھا. ایسے ہم کہہ دیتے جی ہاں وہ نبی کو علم غیب تو تھا لیکن ایسا تھا جیسے کتے بلے کو، ایسا تھا ویسا تھا. یہ کہ ایسا ویسا کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ صحابی تھے. حضرت عباد بن بشر کہتے ہیں کہ چوں نہیں کی کسی نے، امام سمیت سارے گھوم گئے عصر کی نماز میں. اور رافع بن خدیج کہتے ہیں ہم فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، ایک بندے نے آ کر دروازے پہ اطلاع دی، وہ سرکار کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا تھا کہ لوگو کعبہ بدل گیا ہے. امام ہمارا فجر کی نماز میں ہی گھوم گیا، اس کے نمازی بھی سارے گھوم گئے. یہ صحابہ کرام تھے. اچھا بدل گیا کعبہ. اب بے وقوف لوگ، کیا کہہ رہا ہوں؟ بے وقوف لوگ، بدبخت لوگ. کون؟ یہودی، مشرکین مکہ اور منافقین. یہ لفظ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. پڑھوں گا ابھی آپ کے سامنے تاکہ آپ کو علم ہو کہ بے وقوف لوگ اللہ نے کن کو کہا ہے. یہودی بے وقوف کیوں تھے؟ وہ سرکار سے کہہ رہے تھے کہ کل تک تو ہمارے قبلے کی طرف منہ کرتا تھا، آج کیا ہوا تمہیں؟ کیا مکے والوں کے زیر اثر آ گئے ہو؟ کیا پھر مکے والوں کے دین کی طرف رجوع کرنے کا پروگرام ہے؟ ایک وفد بھیجا انہوں نے، 10 بندوں پر مشتمل یہودیوں نے. کہا کہ جاؤ نبی سے بات کرو، کو یا ایسا کر تو پھر واپس ہمارے قبلے کی طرف آ جا، ہم تیرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے. قبلے کی طرف واپس آ جا، بیت المقدس کی طرف،
ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ پاک نے خبر کر دی محبوب کو، محبوب یہ بے ایمان ہیں، یہ تمہیں آزمانا چاہتے ہیں، ان کو کہہ دو کہ میں کسی کی نہیں مانتا، میں صرف اپنے رب کی بات مانتا ہوں، صرف اللہ کی بات مانتا ہوں۔ وہ اپنا سا منہ لے کے چلے گئے۔ اب مشرکین بھی بڑے خوش، مشرکین وہ بھی بڑے خوش، کہنے لگا چلو اچھا ہوا، آج اتنا تو ہوا کہ مکے کی طرف منہ کر لیا اس نے، اب یہ ہمارے دین پہ بھی آ جائے گا۔ وہ حسد میں مبتلا ہو گئے، یہ عقل سے پیدل ہو گئے۔ اور جو بیچ میں منافقین تھے اس نے کہا جی ہم اس کی اطاعت کیوں کریں، ہم کو اندھے ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے کہ کعبے میں اپنی مرضی سے گھوم گیا، یہ اپنی مرضی کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ باتیں کرنے لگ گئے۔ تو جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو پھر اللہ پاک نے یہ کلام پاک اتارا۔ میں آپ کے سامنے صرف 3 آیات کا ترجمہ پڑھوں گا، چونکہ 142 143 اور 144، لیکن آپ لوگوں نے 147 تک پڑھنا ہے۔ پلیز میں جب کہا کروں کچھ ریکویسٹ کیا کروں تو چلو اس درویش کی مان لیا کرو، اس میں کوئی خیر و برکت ہوگی۔ چونکہ میرے پاس تھوڑا وقت ہوتا ہے، میں اگر سارا صرف ترجمہ پڑھ دوں تو وقت ختم ہو جائے گا، اس لیے پلیز میں 2-3 آیات کا ترجمہ کر دیتا ہوں، لیکن باقی آپ نے خود پڑھنا ہے 147 آیت تک، 147 تک، 142 سے دوسرا سپارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، سورہ بقرہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ اب بے وقوف لوگ کہیں گے، اب بے وقوف لوگ کہیں گے، کس چیز نے پھیر دیا ان مسلمانوں کو اپنے قبلے سے جس پر وہ اب تک تھے؟ اے محبوب یہ بے وقوف لوگ ہیں، ان کو جواب دے دو۔ قل للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اب تمہارے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں نے تو تجھے ہدایت کی تلقین کر دی ہے، راستے بھی بتا دیے ہیں، تیرے پاس علم بھی ہے، فکر بھی ہے، آنکھ بھی ہے، بصیرت بھی ہے۔ انہ کان سمیعا بصیرا، میں نے اپنی دونوں صفتیں تجھے دے رکھی ہیں، سمیع اور بصیر کی، پھر بھی تو بہانہ مار رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ درمیان میں ایک عجیب سا جملہ آ گیا، اس کی تشریح کے لیے الگ ایک گھنٹہ چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے امت محمد مصطفیٰ تم امت وسط ہو، اس لیے کہ تمہارے پاس جو علم ہے وہ یقینی ہے، چونکہ قرآن میری کتاب تمہارے پاس ہے، آنکھوں سے پڑھتے ہو، اور میرا محبوب بھی موجود ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا جب انبیاء سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ دین کا کام کیا تھا، تو ان کی امتیں انکار کر دیں گی۔ یہ لمبی حدیث ہے بخاری شریف کی۔ تو سرکار کی بارگاہ میں، یعنی آپ کے سامنے امت محمد مصطفیٰ کے ساتھ انبیاء کہیں گے اے اللہ امت محمد مصطفیٰ اور ان کا یہ رسول محمد رسول اللہ گواہ ہے۔ تو وہ کہیں گے، امتیں باقی نبیوں کی امتیں کہیں گی یا اللہ یہ کس طرح کہ ہمارے گواہ بن سکتے ہیں، یہ تو کالا ہیں، ان کو کیا پتا؟ تو پھر اللہ فرمائے گا ہاں بھی بولو، جواب دو۔ وہ کہیں گے اللہ تیرا پاک کلام ہماری آنکھوں کے سامنے تھا اور تیرا پیارا نبی بھی ہمارے ساتھ تھا، ہم نے جو سنا جو پڑھا ہم اس کی گواہی دے رہے ہیں، اور اگر تیری کتاب سچی ہے تو پھر ہماری گواہی بھی سچی ہے۔ شرمسار ہو جائے گی وہ قوم۔ سبحان اللہ، یہ امت محمد مصطفیٰ کی شان ہے۔ کاش ہم امت بنتے۔ اب امت کرونا نے ہمیں بنایا ہے، نقاب بھی دے دیا، کعبہ خانے بھی بند ہو گئے، ڈانسنگ کلب بھی بند ہو گئے، کرونا نے۔ ایمان کی روشنی میں ہم نے بند نہیں کی ہے۔ ہم تو آج بھی یہی چاہتے ہیں کہ اپنی بچیوں کے لباس اتروا دیں، اور ہر
جو مشہوری ہوتی ہے اس میں ان بچیوں کو ننگا کر کے لوگوں کو دکھائیں. ہم تو آج بھی یہی چاہتے ہیں، نہ جانے کیوں. قربان جب اس مالک کے ایسی امت تھی کہ جس کی گواہی قیامت میں قبول کی جائے گی. کیوں؟ بیکاز آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی پر اگر ہمارا ایمان اور عقیدہ نہ ہو تو عجیب بات ہے. anyhow چلتے آگے. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول. اور ہم نے نہیں مقرر کیا بیت المقدس سے اس قبلے پر تمہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں. اللہ لنعلم، تاکہ ہم جان جائیں کہ کون ہے جو اتباع رسول کرتا ہے اور کون مڑتا ہے الٹے پاؤں. بے شک یہ حکم بہت بھاری ہے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، بہت بھاری قدم ہے. بغیر کسی وجہ کے، بغیر بتائے نماز میں ہی گھوم رہے ہیں نبی پاک، اور سارے صحابہ انصار مدینہ گھوم رہے ہیں. سارے مہاجر بھی تھے لیکن اصل ٹیسٹ تھا مدینے والوں کا. مدینے والے بھی گھوم رہے ہیں. پھر فرمایا کہ یہ بہت بڑا کام تھا، بہت بڑا. الا علی الذین ھدی اللہ، مگر جن کو اللہ نے ہدایت فرما دی ان کے لیے یہ بڑا کام نہیں ہے. جب مان لیا کہ میں نے کلمہ نبی کا پڑھ لیا ہے تو پھر بحث کیسی، مباحثہ کیسا، ان کے علم کے بارے میں بات کیسی، ان کی فضیلت کے بارے میں بات کیسی. کلمہ جو پڑھ لیا تو پڑھ لے کلمہ. پھر اس کلمے کا نام اونچا رکھ، اور جس نے یہ دیا ہے اس کو بھی اونچا رکھ. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. لوگوں نے کہا یہ اچھا وہ منافقین نے شوشہ چھوڑ دیا. کیا چھوڑا شوشہ؟ ان کا جناب وہ جو بندے فوت ہو گئے ہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے یا شہید ہو گئے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے؟ یہ شوشہ چھوڑ دیا منافقین نے. اور منافقین کا کام ہی شوشے چھوڑنا ہے. جیسے آج کل آپ کا وہ ایک نوجوان ہے مرزا جیلوی، اس کا بھی کئی یہ کام ہے، شوشے چھوڑتا ہے وہ پرانی باتوں کے جن کا ہمارے سے کوئی لین دین ہی نہیں ہے. ہمارا کام تو دعا کرنا ہے ان کے لیے جو گزر گئے. ہمارا کام تو چھیڑنا نہیں ان کو، نہ ان کے فیصلے کرنے ہیں. ہمارا کام صرف دعا کرنا ہے. یہ شوشہ چھوڑنے والے منافقین ہیں. میرا رب کہہ رہا ہے شوشہ چھوڑ دیا کہ جی ان کا ایمان تو گیا، چونکہ انہوں نے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی نا. اللہ کہتا ہے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ ان کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. وہ بھی اللہ کے لیے تھا، یہ بھی اللہ کے لیے ہے، تو اللہ کیوں ضائع کرے گا بھائی تو؟ اللہ کہتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. صدق اللہ العظیم. کیوں اللہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ جو ایمان لائے سرکار دو عالم پر، ابراہیم علیہ السلام پر، نوح علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر، جو صحائف کو مانتے رہے، جو کتب انبیاء کو مانتے رہے، اور اگر انہوں نے اچھے کام کیے ہیں تو ان کی جزا جنت ہے اور وہ ہمیشہ رہیں گے جنتوں میں. اور جنہوں نے ان کے دور میں ان کو نہیں مانا وہ بے ایمان ہے، جو آج بھی بے ایمان ہے. یہ تو فیصلہ قرآن نے کر دیا ہے. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. قد نری تقلب وجہک فی السماء. محبوب یہ بار بار تمہارا چہرہ اٹھنا آسمان کی طرف، سر اٹھانا، چہرہ اٹھانا، آنکھیں اٹھانا کہ یا اللہ میرا قبلہ کعبہ کر دے، مہربانی فرما دے، کرم کر دے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. محبوب ہم تجھے راضی کر دیں گے، ان قریب تیرا قبلہ پھیر دیں گے. یہ لکھا ہوا ان قریب پھیر دیں گے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جدھر تیری مرضی ہے. چل فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، چل پھیر لے، ابھی پھیر لے.
پھیر لے اپنا کعبے کی طرف منہ. تو سرکار زور کی نماز میں 2 رکعت پڑھا کے گھومتے چلے گئے. وہ نے پیچھے آپ کو کہانی بیان کی، وہ دماغ میں رکھنا. لیکن یہ 147 تک آپ نے پڑھنا ہے، میں 144 تک پڑھ رہا ہوں، میرا وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے تیزی کے ساتھ فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، چل پھیر لو، کعبے کی طرف منہ کر کے پھیر لو. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو سب اپنا اپنا منہ کعبے کی طرف پھیر لو، جہاں کہیں بھی ہو تم. چنانچہ صحابہ نے کیا، انصار بھی ٹیسٹ میں پاس ہو گئے، جدھر نبی گھوما وہ گھوم گئے. 2-3 منافقین تو پھر منافقین ہے نا، وہ تو ہر دور میں ہر جگہ ہوتے ہیں، خاندانوں میں ہوتے ہیں، قوموں میں ہوتے ہیں، تو اسلام میں بھی تھے، یہ بے ایمانیاں کرتے تھے سارے. تو جدھر جہاں بھی تم کھڑے ہو یا جس علاقے میں تم موجود ہو، ایسا کرو کہ اپنا رخ کعبے کی طرف پھیر لو. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جنہیں یہ کتاب دی گئی ہے نا، تورات، انجیل، زبور، وہ جانتے ہیں کہ یہ نبی ہے اور نبی کی ہر بات سچی ہوتی ہے، چونکہ وہ حق اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جانتے ہیں. لیکن اپنی جو ان کی شہزادگی ہے، ان کی صاحبزادگی ہے، ان کی جو شرافت ہے، وہ جو قائم کی ہوئی ہے، افسری قائم کی ہوئی ہے، ان کے جانے کا خدشہ ہے، ان کو وہ ختم ہوتی ہے. اس لیے حق کو وہ تسلیم نہیں کرتے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یہ یہاں تک میں نے پڑھا ہے، چونکہ ٹائم نہیں میرے پاس، لیکن آپ نے 147 تک پڑھنا ہے. پلیز یہ سارا واقعہ پڑھنا ہے اور یہ دیکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ. اچھا، جہاں بھی سرکار کی بات ہوئی ہے نا، خوبصورت بات ہے یہ. اللہ فرماتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب میں نے تیرا ذکر تیرے لیے بلند کر دیا ہے. تو میں مفتی کی کیا حیثیت ہے بھائی؟ میں نہیں اگر شان بیان کرتا سرکار کی، سو وٹ؟ میرا رب تو کہہ رہا ہے محبوب میں نے تجھے خوش کرنے کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے تیرا ذکر بلند کر دیا تیرے لیے. یہ آپ کے قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے. اور یہاں بھی اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب ہم قبلہ ادھر ہی کر دیں گے جدھر تیری رضا ہوگی. چل کوئی نہیں، ابھی پھیر لو. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. ہے کوئی لیول کسی کے پاس؟ یہ باتیں کرنا بہت آسان ہے. یقین کریں ہم مسلمان ہیں، کاش ہم مسلمان ہوتے، ہم نبی کے امتی ہیں، کاش ہم امتی بنتے. وہ نبی ہے، اور نبی بھی ایسا نبی کہ نبی آخر الزماں ہے، جس کی سفارش قبول کی جائے گی. اللہ فرمائے گا جب ساری دنیا پریشان ہوگی، انبیاء بھی پریشان ہوں گے، اولیاء، اتقیاء، اللہ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد سل ما شئت. یہ تو ہماری سکہ بند کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. محبوب سر اٹھائیے، مانگیے کیا مانگتے ہو. تو آپ کو تو خوشی ہوگی. محبوب نے کیا مانگا ہوگا سوائے اپنی امت کے؟ کاش امت بھی یہ سمجھتی کہ وہ جو ہمارے لیے غاروں میں روتا رہا، وہ جو ہماری سفر میں روتا رہا، وہ اپنے سفر حضر میں ہمارے روتا رہا، اس کی ہم کتنی عزت کرتے ہیں. ہمارے دل میں کیا محبت ہے ان کے لیے کہ اب بھی ان بے ایمانوں کے پیچھے، بدبختوں کے پیچھے، ان کے شوشوں کے پیچھے، یہ چھوڑے ہوئے پٹاخوں کے پیچھے ہم زندگیاں برباد کر رہے ہیں. جو لوگ قرآن کا درس دیتے ہیں نا، ان کو لوگ سبسکرائب نہیں کرتے نا. کس کو کرتے ہیں؟ جو ایسی شیطانیاں کرتا ہے، ہزاروں کی تعداد. اور قرآن سنانے والوں کے لیے 100-150 کی تعداد ہوتی ہے. کیوں؟ چونکہ ہم قرآن سننا نہیں چاہتے. اگر قرآن سن لیا تو قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے، تو پھر ماننا پڑے گا. ہم کہتے ہیں کہ ہم بالا بالا رہیں، نہ سنیں گے نہ عمل کرنا پڑے گا. ایسی بات نہیں ہے. اس کا حساب ہمیں دینا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے اور سرکار کا سچا امتی بنائے.
اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ توفیق بخشے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے امتی بن جائیں اور سرکار سے محبت کرنے والے بن جائیں، جس طرح اللہ نے ٹیسٹ لیا مدینے والوں کا اور وہ پاس ہو گئے، اللہ نے ٹیسٹ لیا مکے والوں کا، وہ پاس ہو گئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ٹیسٹ آئے اور ہم سوئے ہوئے ہوں، ہمارا ٹیسٹ آئے اور ہم شیطانیوں میں لگے ہوئے ہوں، ہمارا ٹیسٹ آئے تو ہم مشگافی میں لگے ہوئے ہوں اور ان منافقوں کے پیچھے ہم چل رہے ہوں۔ اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلائے، سرکار کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تمام دوستوں کا میں بہت مشکور ہوں۔ اچھا بس اوقات میں یہ اپنے کلپ بھیج دیتا ہوں، لیکن بوڑھا آدمی ہوں کبھی کبھی، اچھا سوری وہ تاثیر بھائی ناراض ہو جائیں گے، میں مطلب عمر رسیدہ ہوں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بس اوقات بھول بھی جاتا ہوں۔ اگر آپ بقول لوگوں کے، میرے لیے نہیں ایمانداری کی بات ہے، آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ درس میرا اسکپ ہو جائے تو یوٹیوب پہ جو چینل ہے میرے نام سے، مفتی عبد الرحمن قمر کے نام سے، اس کو سبسکرائب کر لو، تو وہ کیا ہوگا کہ یہ درس میرا جیسے ہی ختم ہوتا ہے وہاں سے وہ یوٹیوب پہ چلا جاتا ہے، تو وہاں میرے سارے درس پڑے ہوئے ہیں، جس تراویح کا سننا ہو یا جس بارے میں سننا ہو، جیسے آج ہے، کل ہاروت اور ماروت کا تھا، پرسوں گائے کا واقعہ تھا، آج قبلے کا واقعہ ہے، کل انشاءاللہ آپ کو تابوت سکینہ کے بارے میں بتاؤں گا، تو یہ ساری آپ کو چیزیں آپ کو وہاں پر مل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔